مطلب یہ کہ اگر یہ نہیں تو پھر اسلام نہیں۔ ارکان ایمان کا معنی اور مفہوم بھی یہی تھا کہ وہ بھی رکن ہیں، کسی بھی بلڈنگ یا عمارت کی بنیاد کی طرح ہیں۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے، بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہے۔ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ میں سے ابو لہب، ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ محض چند الفاظ نہیں ہے بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر ان کو ہم نے تسلیم کیا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا۔ جتنی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی اتنی ہی انسان کی نماز خوبصورت اور ایمان سے بھرپور ہوگی، اتنا ہی اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور دیگر تمام اعمال اتنے ہی خوبصورت ہوں گے اور اتنے ہی ایمانی لذت سے آشنا ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس کو اپنے دل میں تو مضبوط کر لیا، لیکن اگر ظاہر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اور آپ کی سنت کی پیروی نہ ہوئی تو تب اس کلمے کا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان ایمان سیریز کے بعد اب ہم ارکان اسلام کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس جب سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے جو سوالات کیے تو ان میں دوسرا سوال یہ تھا، اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو تب آپ نے اسلام کے بارے میں 5 چیزیں بتائیں جن کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات بہت ساری ہیں، اسلام کے درجات، اسلام کے اعمال بہت سارے ہیں۔ یہاں پر ان 5 کو جو ذکر کیا گیا تو یہ رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ عمود اور پلرز کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر یہ نہیں تو پھر اسلام نہیں۔ ارکان ایمان کا معنی اور مفہوم بھی یہی تھا کہ وہ بھی رکن ہیں، کسی بھی بلڈنگ یا عمارت کی بنیاد کی طرح ہیں۔ اگر بنیاد نہیں ہے تو عمارت نہیں ہے، بنیاد کمزور ہے تو عمارت کمزور ہے۔ تو یہ ارکان اسلام ہیں۔ ان ارکان اسلام کا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض اور ضروری اور لازم ہے۔ اتنا علم کہ اسے یہ معلوم ہو کہ ارکان اسلام کون کون سے ہیں اور ان ارکان پر ایمان یا ان ارکان کا ایک مسلمان کی زندگی میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس کا علم ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ارکان اسلام میں سے سب سے پہلا رکن جو ذکر کیا وہ یہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، اور پہلی چیز یہ ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی کسی بھی طرح کی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اگرچہ اس پر ارکان ایمان کے پہلے رکن اللہ پر ایمان کے سلسلے میں یا اس کی مبادیات اور اس کی تمہید اور شروط کے سلسلے میں بات ہو چکی ہے، لیکن اس کلمے کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ جس شخص نے اپنے ایمان یا اسلام میں سے ان بنیادی چیزوں کے علم سے روگردانی کی یا ان میں کوئی کمی کوتاہی یا سستی کی، یاد رکھیے وہ عبادات میں، وہ علم میں، وہ باقی معلومات میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے، اس کا دل ایمان کے نور سے روشن نہیں ہو سکتا اور وہ انسان ہمیشہ فتنے کے زیادہ قریب رہے گا۔ اس لیے ایمان اور ایمان کی یہ چیزیں، ایمان اور اسلام، ان کا علم بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی یا اس کلمہ شہادہ کی بنیاد میں شروط کیا ہیں، اور وہ شرائط جن کا ہم ذکر کر چکے وہ 7 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر علم، کہ ہمیں اس کلمہ طیبہ کا پوری طرح سے علم ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو علم ہو اس پر پوری طرح سے یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر ہم اس علم کو پورے یقین کے ساتھ قبول کریں۔ چوتھی شرط تسلیم ہے کہ اس کو قبول کرنے کے بعد اپنے عمل سے، اپنی گفتگو سے، اپنے اعمال سے اس کا پورا ثبوت دیں۔ پانچویں نمبر پر یہ کہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کا علم بھی لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ چھٹے نمبر پر یہ کہ سچائی اور صداقت کے ساتھ ہم اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ اگر دل میں ان چیزوں کا نظریہ اور ایمان پختہ ہے تو پھر عمل میں بھی یہ نمایاں ہونا چاہیے۔ اور آخری 7ویں نمبر پر محبت،
کہ یہ تمام چیزیں پوری محبت کے ساتھ، علم ہو، یقین ہو، قبول ہو، تسلیم ہو، صدق ہو، اخلاص ہو، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں پوری طرح سے لپٹی ہونی چاہیے، اور ان میں محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی زیادہ انسان کی ایمانی کیفیت بہت بلند مقام پر ہوگی۔ جتنی محبت اللہ سے زیادہ ہوگی اتنی ہی انسان کی نماز خوبصورت اور ایمان سے بھرپور ہوگی، اتنا ہی اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اور دیگر تمام اعمال اتنے ہی خوبصورت ہوں گے اور اتنے ہی ایمانی لذت سے آشنا ہوں گے، اور جتنی اس محبت میں کمی ہوگی اتنی ہی ان چیزوں میں بھی کمی ہوگی۔ تو کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ میں سے ابو لہب، ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کلمہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ شروط ہیں، اگر ان کو ہم نے تسلیم کیا تو پھر سب کچھ بدل جائے گا، پھر ایسا نہیں رہے گا جو اب ہے۔ بس اسی نخوت اور تکبر نے اور اسی چیز نے ان کو اسلام قبول نہیں کرنے دیا۔ اگر ہم نے بغیر علم کے اس کلمے کو قبول کیا تو پھر اس کا معاملہ ہمارا کمزور ہوگا، خاص طور پر عمل کے اعتبار سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، صرف اور صرف اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور یہ عبادت اس طرح سے کرنی ہے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ یہ پورا معنی اور مفہوم ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اس کا یہ پورا مفہوم ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی عبادت میں، اللہ پر ایمان میں اور باقی ایمان میں کوئی شبہ ہوا تب بھی یہ کلمہ جائے گا، اور اگر ہم نے اس کو اپنے دل میں تو مضبوط کر لیا، لیکن اگر ظاہر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار اور آپ کی سنت کی پیروی نہ ہوئی تو تب اس کلمے کا زیادہ فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف ایک اللہ کی، اور اس طرح سے کرنی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے اور اسلام کا پہلا رکن ہے۔ آئیے ایمان سیکھیں اور اسلام سیکھیں۔ بارک اللہ فیکم۔